اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کی اسلامیات کا تیسرے باب کا سبق ہے، غزوہ حنین۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں۔ غزوہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، یعنی جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، خود لڑے ہوں، اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے غزوہ حنین۔ سب سے پہلے ہم اس کے تعارف پہ آئیں گے۔ آپ اپنی کتابیں کھول چکے ہوں گے امید ہے۔ جی، سب سے پہلے اس میں لکھا ہوا ہے تعارف۔ تعارف پڑھتے ہیں ہم، میں اس کی ریڈنگ کروں گی، اس کو پڑھوں گی سبق کو، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے آپ کو معنی بتاؤں گی اور کچھ سمجھاؤں گی۔ انشاءاللہ آج ہم اس سبق کو ختم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ سب سے پہلے ہے تعارف۔ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک پرخطر وادی ہے جس کا نام حنین ہے۔ پرخطر یعنی خطرے سے بھری ہوئی۔ اچھا، مکہ مکرمہ آپ کو پتہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے طائف۔ طائف آپ نے پڑھا ہوا ہے اپنی چھوٹی کلاسز کی کتابوں میں کہ طائف والے جو تھے کافی مشہور تھے، کہ انہوں نے مطلب یہ کہ وہ فطرتاً جو تھے وہ تھوڑے شرارتی لوگ تھے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے گئے تھے، اسلام پھیلانے کے لیے گئے تھے، طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی ظلم کیا تھا، آپ پہ پتھر بھی برسائے تھے۔ اور جب حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے وہ اتر آئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں جو ہوں وہ اللہ کے کہنے پر ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا تھا اور ان کے حق میں دعا کی تھی، اور بعد میں وہ طائف والے اسلام لے آئے تھے۔ تو اب آپ کو کچھ یاد آیا ہوگا کہ طائف کی وادی کون سی وادی ہے، اور آپ نے چھوٹی کلاسوں کی کتابوں میں پڑھا تھا طائف کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں۔ وہ آگے چلتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان پرخطر وادی ہے جس کا نام حنین ہے، یعنی ایک وادی ہے ان دو جگہوں کے درمیان، مکہ مکرمہ اور طائف کے، اس کا نام حنین ہے۔ یہ وادی مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس وادی میں مسلمانوں اور دو اسلام دشمن قبائل جو ہے وہ قبیلے کی جمع ہے، یعنی دو ہیں اس لیے وہ قبائل ہے۔ قبائل کے درمیان ہونے والی لڑائی کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف اس مارکے میں، یعنی اس غزوے میں مسلمانوں کے حریف تھے۔ حریف یعنی دشمن تھے۔ کون کون سے دو قبیلے تھے؟ بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ اچھا، تو آگے ہے اسباب اور وجوہات، یعنی کہ اس مارکے کی کیا جو تھی وہ اسباب تھے، کیا وجوہات تھی کہ کس وجہ سے جو ہے یہ وہ غزوہ حنین جو ہے وہ لڑی گئی۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے ارد گرد کے قبائل مسلمان ہو گئے تھے، یعنی جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس کے بعد بہت سارے لوگ جو تھے، ارد گرد کے جتنے قبائل تھے، قبیلے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ مگر وادی حنین کے مقیم رہنے والے، وادی حنین کے جو رہنے والے تھے، دو قبائل، اس میں دو قبیلے جو تھے، مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ان کو مسلمانوں کا غلبہ پسند نہیں تھا۔ مسلمانوں کا غلبہ یعنی مسلمانوں کا بڑھتا ہوا جو ان کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت ان کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ ان دو قبائل نے چند اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کی، یعنی کچھ اور قبائل بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ملایا، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کی۔ بنو حوازن کے سردار مالک بن عوف، بنو حوازن کے سردار کا کیا نام تھا؟ مالک بن عوف، نے مردوں کے ساتھ تمام عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، یہاں تک کہ تمام گھر کا سامان اور جانور بھی، تاکہ لوگ بہادری سے لڑے اور میدان سے بھاگ نہ سکیں۔ یعنی اس نے ایسا کام کیا مالک بن عوف نے کہ کوئی بھی شخص اس میں سے ان کے مطلب اس نے اتنی تیاری کی کہ تمام عورتیں اور بچے بھی لے لیے کہ کسی کو یہ بہانہ نہ ملے کہ بچوں کی وجہ سے میدان جنگ سے بھاگ گیا یا اپنی عورتوں کی وجہ سے بھاگ گیا، تو ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ یعنی اتنی نفرت اس کے اندر بھری ہوئی تھی کہ اس نے کہا کہ کوئی شخص بھی جنگ سے نہ جائے اور مسلمانوں کے ساتھ خوب لڑائی کرے، اور اپنے گھر کا سارا سامان بھی رکھ لیا۔ اس کے بعد مسلمان بھی 6 شوال 8 ہجری کو بنی حوازن اور ان کے اتحادیوں سے جنگ کے لیے مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوئے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ وہ دو قبائل ان سے جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ بھی 6 شوال 8 ہجری کو بنو حوازن اور اس کے اتحادیوں، یعنی وہ اتحادی وہ قبیلے جو بنو حوازن کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، تو ان کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمان بھی چلے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، ان میں سے 10,000 صحابہ کرام مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور 2,000 مکہ مکرمہ سے تھے، جن میں سے زیادہ تر نو مسلم تھے۔ نو مسلم یعنی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ لشکر کی تعداد، سامان کی فروانی یعنی بہت سارا سامان اور جنگی سامان نے چند مسلمانوں کے دلوں میں فخر ڈال دیا اور یہ کہنے لگے کہ آج تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اور نہ شکست دے سکتا ہے۔ ان باتوں کی خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، یعنی مسلمانوں میں بھی تھوڑا سا، جو صحابہ کرام تھے کچھ، ان میں یہ فخر آ گیا، ان کو یہ غرور ہو گیا کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ہمارا غلبہ ہو چکا ہے، اسلام تیزی سے پھیل چکا ہے، ہمارے پاس بہت سا سامان ہے، جنگی سامان بھی ہے، لشکر کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، یعنی جو جنگجو ہیں، جو لڑنے والے صحابہ کرام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اب ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ ہرا نہیں سکتا، یعنی انہوں نے غرور کیا۔ لیکن جب اس بات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو انہیں سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، انہیں بہت برا لگا، کیونکہ جیت اور شکست کا تعلق جو ہے، یعنی فتح اور شکست کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ کیونکہ غزوہ بدر میں آپ نے دیکھا تھا، آپ نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کافر کہیں زیادہ تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی جو لڑائی جب ہوتی ہے کسی بھی کفار کے ساتھ، تو اس کا تعلق تعداد کے اوپر نہیں ہوتا، مسلمان جذبے اور اللہ کی مدد سے لڑتا ہے۔ جب وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے تو وہ اللہ کی مدد سے لڑتا ہے۔ اس لیے غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز میں پسند نہیں۔ یہ تمام مدد جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کہ جب تھوڑے سے مسلمانوں نے اتنے سارے کافروں کو شکست دی تھی، لیکن آج جب مسلمان زیادہ تھے تو کچھ صحابہ کرام نے جو تھا وہ فخر کرنا شروع کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ سخت غصہ آیا۔ آگے چلتے ہیں۔ واقعات 10 شوال۔ اب آگے اس کے واقعات کیا کیا، یعنی غزوہ حنین میں کیا کچھ ہوا، وہ اس ہیڈنگ کے اندر ہے، واقعات۔ 10 شوال سن 8 ہجری کو مسلمانوں نے وادی حنین میں پڑاؤ ڈالا یعنی وادی حنین میں اپنے خیمے لگائے اور وہاں رہنے لگے۔ مالک بن اوف یہاں پہلے ہی اپنے لشکر کو تنگ گھاٹیوں اور دروں میں چھپا کے بیٹھا ہوا تھا۔ جو مالک بن اوف تھا، یعنی دشمن کے لشکر پہلے ہی وہاں سے پہنچ چکے ہوئے تھے اور تنگ گھاٹیوں میں، اور جو پہاڑوں کی درمیان کی جگہ ہوتی ہے جو تنگ ہوتی ہے ان کو درے کہتے ہیں، وہاں پہ اس نے اپنے لشکر کو بٹھایا ہوا تھا۔ اگلی صبح جب مسلمانوں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو چھپے ہوئے دشمن نے اچانک تیروں کی بارش کر دی، یعنی دشمن ہمیشہ، کافر جو ہے وہ چھپ کے وار کرتا ہے، مسلمان ہمیشہ بتا کے لڑتا ہے، بہادری سے لڑتا ہے۔ ساتھ ہی سب نے ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے نے مسلمان لشکر کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی، یہ گھبرا گئے صحابہ کرام، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، جو لشکر تھا مسلمانوں کا اس میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے، جمے رہے اور بہت کم صحابہ کرام کے ساتھ شجاعت سے مقابلہ کیا، شجاعت یعنی بہادری سے لڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے آگے بڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا پوتا ہوں۔ ان حالات میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلند آواز میں سب کو پکاریں۔ انہوں نے بلند آواز میں پکارا، اے درخت والو، اے بیت رضوان والو، کہاں ہو؟ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے چھٹی جماعت میں سبق پڑھا تھا صلح حدیبیہ، نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، آپ اس میں دیکھیں۔ صلح حدیبیہ جب آپ نے پڑھا تھا اس میں تھا کہ صلح حدیبیہ کی موقع پر تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی اسے بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ درخت کے نیچے ہوئی تھی اس لیے ان لوگوں کو اصحاب شجرہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب پھر دوبارہ ریڈنگ پہ آتے۔ ان الفاظ کو سنتے ہی سب صحابہ کرام تیزی سے جمع ہونا شروع ہو گئے اور ان دونوں گروہوں میں گھمسان کی جنگ شروع ہو، گھمسان یعنی شدید لڑائی شروع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کے مٹی لی اور دشمن پر پھینکی۔ یہ مٹی ایسے پھیلی کہ دشمن کے ہر فرد کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی، جلد ہی دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان فاتح ہوئے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ہی کی مدد تھی۔ پہلے جب مسلمانوں نے غرور کیا تو ان کو اس غرور کا تھوڑا سا مزہ بھی چکھنا پڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوئی اور اچانک حملہ ہوا اور بھگدڑ مچ گئی۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، آپ کی ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی مسلمانوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں
مٹی لی. آپ سوچیں کہ ایک مٹھی میں جب آپ مٹی لیتے ہیں، آپ کسی بھی پھینکیں تو کسی کی تھوڑی سی آنکھوں میں جائے گی، زیادہ سے زیادہ وہ اتنی نہیں پھینک سکتی کہ پورے میدان میں کسی کے یا 10,000 بندوں میں یا 5,000 لوگوں کی آنکھوں میں جائے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب مٹی انہوں نے بھری مٹھی میں، تو جب انہوں نے پھینکی تو دشمن کی ہر فرد کی آنکھوں میں پڑی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور دشمن جو تھا وہ بھی جلد اس سے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان فاتح یعنی جیت گئے. اس غزوے کا سورۃ التوبہ میں یوں ذکر آتا ہے. ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر فخر تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے، اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین پر اپنی سکینت نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمانوں سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی سورۃ توبہ میں بتایا کہ جب آپ نے فخر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فخر اور غرور بالکل پسند نہیں، تکبر تو پسند ہے ہی، تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، کیونکہ وہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے. وہ چاہے تو زیادہ تعداد اور بہت ساری چیزوں کے باوجود آپ کو ناکامی دے دے. یعنی ایسے ہی ہے جیسے کسی کوئی بچہ بہت ذہین ہو، اس سے بہت غرور ہو کہ جی میں بہت ذہین ہوں، میں ہمیشہ فرسٹ آتا ہوں، یا وہ تکبر کر جائے اور اپنے کسی دوست کی مدد نہ کرے کلاس میں پڑھنے میں، تو کیا ہوگا کہ آخرکار اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی ساری کامیابی کا جو مین مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. بے شک اس کی کوشش بھی ہے، لیکن اس انسان کی کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہے تو اگر نیت اچھی نہیں ہے آپ کی تو وہ آپ کو فیل کر دے. لیکن کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کی کوشش ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد فرماتے ہیں. آگے ہے نتائج و اثرات. یعنی اس غزوہ حنین کے بعد کیا نتیجہ نکلا اور کیا اثرات مرتب ہوئے بعد کے وقت میں. پڑھتے ہیں. اس غزوہ میں دشمن کے 70 آدمی مارے گئے، یعنی 70. 4 مسلمان شہید ہوئے اور بہت سے کفار قیدی ہوئے، یعنی جو کافر لڑنے آئے تھے بہت سے اس میں سے مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا لیا. بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا. مال غنیمت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جنگ جیتنے کے بعد جو مال جیتنے والے کے ہاتھ لگتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. یعنی جب کافروں کو ہار گئے تو جو کفار لشکر کا مال تھا، جنگی سامان، گھر کا سامان، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ مسلمانوں کے پاس آیا، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے. بعد ازاں یعنی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا سلوک کیا، اور سب کو معاف کر کے رہا کر دیا. اس حسن سلوک کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. آپ نے اب تک جتنے پڑھے ہیں، فتح مکہ پڑھا، آپ نے دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، اور پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوں گے. اسلام جو ہے وہ زیادہ تر پیار اور محبت سے پہلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت جب ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ طائف والوں نے پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، دعا کی ان کے لیے، وہ مسلمان ہوئے. بوڑھی عورت جو آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی، اس کے اتنے گندے سلوک کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کہ جب بیمار ہوگی تو اس کے گھر کی جھاڑو لگائی، کام کیا، اور بعد میں مسلمان ہوگی. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، اچھے سلوک کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، زیادہ سے زیادہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کا اچھا اخلاق، انسان کا حسن سلوک ہے، وہ لوگوں پہ بہت اثر رکھتا ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم غصے سے، دھونس سے اور دھمکی سے نہیں کروا سکتے، لیکن ہم اگر کسی سے پیار سے، اچھے سے بات کریں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ سے ڈر گیا ہے یا کوئی ایسی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گیا، یعنی آپ نے اس سے پیار سے بات کی ہے، اس نے اچھے طریقے سے بات کی ہے، غصہ نہیں کیا اس کے برے سلوک کے باوجود، تو اس نے آپ کی بات بھی مان لی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس غزوہ میں چند مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ظاہری مال و اسباب کو دیکھ کر خود پسندی اور فخر کیا. خود پسندی یعنی تکبر کیا کہ اب تو ان کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور سامان جنگ بھی. اس وجہ سے شروع میں ہی دشمن کے اچانک وار نے ان کے پاؤں کھیڑ دی یعنی وہ گھبرا گئے، وہ بھاگنے لگے. جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی صرف
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہونا چاہیے، بے جا فخر و غرور سے بچنا چاہیے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رب کی رضا سمجھنی چاہیے۔ یعنی آپ سب بچوں کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فخر اور غرور پسند نہیں۔ یعنی ہمارے پاس کوئی اچھی چیز ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی شکل ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہے، اس پہ غرور نہیں، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ چیز آپ سے چھین بھی سکتا ہے، اس لیے ہمیں فخر نہیں، غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، اور اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو چاہے آسان کو مشکل اور مشکل کو آسان کر دے۔ اسی طرح اطاعت رسول میں رب کی رضا یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا، پھر بھی کوئی مشکل ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔